YouTube کے تمام دوستوں کو میری طرف سے السلام علیکم پیارے دوستوں، حاضر ہیں نئے پروگرام کے ساتھ۔ اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے، یہ ٹاپک بہت ہی خاص اور بہت ہی خاص ٹاپک ہے، اور یہ وہ ٹاپک ہے کہ جس کے بارے میں اکثر سوال کرتی ہیں خواتین، لڑکیاں، لڑکے اس کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ یہ بتائیں کہ ہمارے ہاتھ میں جو لکیریں ہیں، اس میں ہماری جس سے شادی ہوگی اس کا نام کا پہلا حرف کیا ہوگا؟ اے ہوگا، بی ہوگا، سی ہوگا، الف ہوگا، بے ہوگا، سین ہوگا، شین ہوگا، کیا ہوگا؟ تو جب یہ پتہ چلتا ہے کہ بھائی شادی جس سے ہوگی اس کے نام کا پہلا حرف کیا ہوگا، تو کچھ لکیریں ٹوٹ کر بی کسی صورت بنا دیتی ہیں، اور کچھ لکیریں ٹوٹ کر کراس نما نشان بنا دیتی ہیں، کچھ لکیریں ٹوٹ کر اے نما نشان بنا دیتی ہیں، کچھ لکیریں دماغ کی ٹوٹ کر وہ جو نہ سمجھے کہ 3 شاخوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں، حروف بنتے ہوئے نظر آتے ہیں، حالانکہ حروف اس کا کوئی واسطہ نہیں کہ آپ کی شادی اس سے ہوگی، آپ کی شادی اے والے سے ہوگی، آپ کی شادی بی والے سے ہوگی، آپ کی شادی سی والے سے ہوگی، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ صرف لکیریں اپنی جگہ چھوڑتی ہیں، ٹوٹتی ہیں، تو کسی جگہ اے بن جاتا ہے، کسی جگہ بی بن جاتا ہے، کسی جگہ ایکس بن جاتا ہے، کسی جگہ کے بن جاتا ہے۔ تو جو نجومی بیٹھے ہوئے ہیں فٹ پاتھوں پہ، چھوٹے موٹے، یعنی بڑوں کی تو بات ہی نہیں، بڑے تو پھر باکمال لوگ ہوتے ہیں اور انہوں نے اس کے بارے میں پڑھا ہوتا ہے، سیکھا ہوتا ہے، سمجھا ہوتا ہے۔ لیکن یہ جو ہیں، یہ جو بیچارے بیٹھے ہوتے ہیں فٹ پاتھ پہ، تو ان کے پاس اگر بندہ چلا جاتا ہے کہ بھائی میرے ہاتھ میں کوئی لڑکی جاتی، جی میری شادی کس سے ہوگی، تو وہ کہتا ہے اے والے سے ہوگی، جس کے نام کا پہلا حرف اے ہوگا اس سے آپ کی شادی ہوگی۔ دوسری لڑکی ہاتھ دکھائے گی کہ بھئی میرا ہاتھ دیکھ کر بتائیں میری شادی کس سے ہوگی، بولا تمہاری شادی ڈبلیو والے سے ہوگی۔ حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، ایسی کوئی بھی بات نہیں، یہ صرف من گڑت بات ہے۔ اور یہ کچھ نوجوان بچیاں جیسے کہ کسی پامسٹ کے پاس جا کے بیٹھ گئی ہاتھ دکھانے، ان کی کوئی دوست ہاتھ دکھا رہی ہے تو وہ اس کی باتیں سن رہی ہے کہ کیا کیا باتیں بتا رہا ہے، یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ لیکن کیا ہے کہ وہ اپنے دوست کی صرف باتیں سن رہی ہوتی ہے، اور جب وہ پامسٹ کہتا ہے نا کہ شادی کی لکیر ایسے ہو تو یہ ہوگا، ایسے ہو تو یہ ہوگا، جب وہ اس طرح کی بات ان سے کرتا ہے تو لڑکی فوری پوچھتی ہے جی شادی کی لکیر ہوتی کہاں پہ؟ تو اس نے کہا جی ایک شادی کی یہاں ہوتی ہے، دوسری شادی کی یہاں ہوتی ہے۔ تو لڑکی یہ سمجھتی ہے کہ میں پامسٹ بن گئی، پھر وہ جا کے شادی بیاہ یا دیگر پروگراموں میں یا کسی بھی جگہ لڑکیوں کے ہاتھ دیکھنا شروع ہو جاتی کہ تمہاری کتنی منگنیاں ہوں گی، تمہاری کتنی شادیاں ہوں گی، تمہارا کیا ہوگا، تمہاری شادی ایم سے ہوگی جسے تم پسند کرتی ہو، ٹی سے ہوگی، کس سے ہوگی؟ حالانکہ ایسے کوئی بات نہیں ہے۔ اس بات کو آپ اپنے ذہن نشین کر لیں کہ لکیریں ٹوٹ کر مختلف نام کے حروف بناتی ہیں، اس سے شادی کا کوئی واسطہ نہیں، اور نہ ہی کہ اس سے شادی اسی سے ہوگی۔ آپ اگر کسی ایم والے کو پسند کرتی ہیں یا ٹی والے کو پسند کرتی ہیں یا وی والے کو پسند کرتی ہیں، اگر ہاتھ میں ایسی صورت بن گئے تو ایسا کچھ نہیں ہے۔ تو اس کے وہم میں اپنے آپ کو خراب نہ کریں۔ دیکھیں میں بتاتا ہوں کہ حروف بنے کیسے ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے اگر ہم یہ زندگی کی لکیر کو اگر ہم دیکھتے ہیں، زندگی کی لکیر یہ دیکھیں، یہ زندگی کی لکیر ہے، یہ زندگی کی لکیر ہے، بن گئی۔ اب اس میں یہاں سے کوئی لکیر آ گئی، اس لکیر کا مطلب کچھ اور ہے، یعنی کہ میں صرف سمجھانے کے لیے بنا کے بتا رہا ہوں۔ یہ دماغ کی لکیر، اس نے اینڈ میں یہ بنا دیا۔ اب کوئی لکیر اس کو کاٹ کر یوں گزری تو اس نے کہا جی تمہاری شادی اے والے سے ہوگی، اور اگر اس طرح سے گزری بولا تمہاری شادی ایکس والے سے ہوگی۔ اور یہی اگر تھوڑی سی اس کی دل کی لکیر یوں آئی، اور یوں آنے کے بعد اس نے ایک شاخ نکالی، ایک شاخ اس کی ادھر جا رہی ہے، ایک شاخ ادھر جا رہی ہے، تو اس کا مطلب وائی سے یا وی سے ہوگی، تو ایسا بھی نہیں ہوگا۔ یہ سب من گڑت باتیں ہیں، اپنے سے بنائی ہوئی باتیں، اس سے پامسٹری کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ سجاد نے سوال کیا کوٹلی سے کہ جاب نہ ہونے کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہوں، یہ بتائیں کہ جاب کب ملے گی اور کب حالات اچھے ہوں گے؟ انشاءاللہ 2024 کے لاسٹ سے یہ آپ کے لیے بہت اچھا اور بہت بہتر ہوگا۔ بہرحال کوشش کریں کہ دین کی طرف توجہ دیں، نماز کی پابندی کریں، آپ کے حق میں بہتر ہوگا۔ ماہی نے سوال کیا کویت سے کہ یہ بتائیں کہ میرے ہاتھ میں شادی کی کتنی لکیریں، ایک ہیں یا 2 ہیں، کیا ہیں؟ آپ کے ہاتھ میں شادی کی 2 لکیریں، لیکن 2 لکیروں کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ 2 شادیاں ہوں گی۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ پریشان ہیں یا کوئی مسئلہ خراب ہے یا کچھ واقعہ ہو جاتا ہے اللہ نہ کرے، تو دوسری شادی کا آپشن موجود ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ نہیں کہ آپ 2 شادیاں آ گئی تو 2 ہی لازمی کرنی،
یہ باقی جنی آپ کے اپنے اوپر ہے۔ عمیرہ نے سوال کیا لاہور سے کہ یہ بتائیں کہ میری شادی کب ہوگی اور کیسے رہے گی؟ ہاتھ کی لکیروں کے حساب سے شادی اسی سال میں ہوگی اور شادی کامیاب رہے گی اور شادی کے بعد کی زندگی بھی اچھی ہوگی۔ الف دین نے سوال کیا کراچی سے کہ میرے ہاتھ کے بارے میں کچھ بھی بتا دیں۔ آپ کے ہاتھ میں سب سے بڑی جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے ہاتھ میں جیسے عام لوگوں میں ہوس ہوتی ہے، لالچ ہوتی ہے دولت کی، آپ میں وہ چیز نہیں ہے۔ آپ بظاہر جتنے بھی آپ ہوشیار سمجھتے ہو اپنے آپ کو، آپ ہوشیار نہیں ہیں، اور لوگ جو ہے نا وہ آپ سے فائدہ اٹھا لیتے ہیں اور وہ کامیاب ہو جاتے ہیں، آپ اپنی جگہ کھڑے رہ جاتے ہو۔ تو پیارے دوست کوشش کرو، توبہ استغفار جو ہے اس کی تسبیح پڑھا کرو، آپ کے اوپر اللہ بہت مہربان ہوگا، اور یہ وقت بہت اچھا ہے، اس وقت کو ضائع نہ کرو۔ علی ارشد نے سوال کیا شیخو پورہ سے کہ میرے ہاتھ میں جو فش کا سین بن رہا ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ آنے والا وقت آپ کا اللہ کے فضل سے بہت اچھا اور بہت بہتر ہوگا انشاءاللہ۔ ندا رفیق نے سوال کیا کہ میں اپنی امی اور ابو سے ملنا چاہتی ہوں، کیا میں مل پاؤں گی یا نہیں؟ بالکل کوشش کریں، مل پائیں گی اور ملنا چاہیے۔ شائستہ نے سوال کیا پشاور سے کہ یہ بتائیں کہ میرے نصیب میں کتنی اولادیں ہیں، اس میں لڑکے کتنے لڑکیاں کتنی ہیں؟ ہاتھ کی لکیروں کے حساب سے 3 لڑکیاں اور 2 لڑکوں کی علامت موجود ہے اور آگے لکیریں بن سکتی ہیں۔ محمد حسیب نے سوال کیا خانپور سے کہ میں ملک سے باہر جانا چاہتا ہوں، یہ بتائیں کیا میں جا پاؤں گا یا نہیں؟ ہاتھ کی لکیروں کے حساب سے آپ کے ہاتھ میں سفر کی 3 سے 4 لکیریں موجود ہیں، 3 سے 4 بڑے سفر آپ کریں گے اور سفر کامیاب رہیں گے۔ زینب نے سوال کیا باولپور سے کہ یہ بتائیں کہ میرے ہاتھ میں شادی کی کتنی لکیریں ہیں اور کیا میری شادی کامیاب رہے گی یا نہیں؟ شادی تو کامیاب رہے گی لیکن مزاج مجھے ملتے ہوئے نظر نہیں آتے۔ عائشہ نے سوال کیا حیدرآباد سے کہ یہ بتائیں کہ میری شادی کب ہوگی، رشتے بہت آتے ہیں لیکن بات نہیں بنتی، یہ بتائیں کہ 10 سال بعد بن جائے گی؟ جی بالکل، اللہ کے فضل سے بات بھی بن جائے گی اور بہتری بھی ہوگی۔ کوشش کریں نماز کی پابندی کریں اور اس کے علاوہ کوشش کیا کریں سورہ اخلاص کو پڑھتی رہا کریں تو آپ کے لیے بہت بہتر ہوگا۔ اسامہ نے سوال کیا لاہور سے کہ میں جو بھی کام شروع کرتا ہوں کچھ عرصہ بہتر چلتا ہے، اس کے بعد معاملے بگڑ جاتے ہیں اور خراب ہو جاتا ہے۔ پیارے دوست آپ جو بھی کام کا آغاز کریں کوشش کریں جمعرات اور پیر کے دن کریں، اور اس کے علاوہ آپ کوشش کریں کہ سورہ اخلاص جو ہے اس کو اور سورہ فاتحہ کو پڑھتے رہا کرو، آپ کی قسمت اچھی ہے اور اس وقت کو ضائع مت کرو، زیادہ سے زیادہ یہ پڑھو تاکہ آپ کو کامیابی گھر آ کر ملے۔ تو پیارے دوستو یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام، یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک۔ ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔